السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دو ٹوک، میں ہوں کرن ناز۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب آج ایک بار پھر سکرین پر نمودار ہوئے ہیں۔ کل زمان پارک آپریشن کے بعد یہ ان کی پہلی گفتگو تھی۔ کل رات کو اعلان ہوا تھا کہ خان صاحب کارکنان سے خطاب کریں گے، لیکن پھر یہ خطاب نہیں ہوا تھا۔ وجہ خان صاحب نے آج بتائی ہے، کہہ رہے ہیں کہ کل کے واقعات پر میں غصے میں تھا اور غصے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے غصہ تو آج بھی خان صاحب کے چہرے سے جھلک رہا تھا اور بڑے سخت لفظوں کا استعمال بھی خان صاحب آپ نے کیا۔ آپ نے کہا جو کچھ آپ نے کہا وہ ذرا ناظرین کو سنواتے ہیں۔ جھوٹوں کی ملکہ جو سارا وقت لگی رہتی ہے لیول پلینگ فیلڈ۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹاؤ، سزا یافتہ اس کے سارے کیسز ختم کرو اور وہ یا واپس ہے۔ یہ ہے لنڈن پلان اور لیول پلینگ فیلڈ۔ پلان بڑا سیدھا تھا، اکیلا کر کے اس کو جوڈیشل کمپلیکس میں لے کے جانا تھا۔ وہاں یا انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا یا انہوں نے مجھے وہیں سے پکڑ کے اور بلوچستان لے کے جانا تھا، جیل میں ہی رکھنا تھا جب تک یہ الیکشن ختم نہ ہو جائے۔ لاہور ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ لکھوا رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے میرے گھر کے اوپر حملہ بولا ہے۔ ہم نے ایک ایک آفیسر جو پولیس والا یہاں گھسا ہے ان کے اوپر ہم کیس کر رہے ہیں۔ بدھ کو کر رہے ہیں مینار پاکستان۔ ریفرینڈم ہوگا وہ کہ قوم کھڑی کدھر ہے۔ خان صاحب نے ناظرین مینار پاکستان پر بدھ کے روز جلسے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ نگراں حکومت کی طرف سے اس کی اجازت ملتی ہے یا نہیں؟ کہیں خدا نہ خواستہ ایک بار پھر ہم لاہور میں وہ مناظر تو نہیں دیکھیں گے جو گزشتہ کئی دنوں سے دیکھ رہے تھے، اور کسی بھی طور پر کسی بھی لحاظ سے وہ مناظر اچھے نہیں ہیں۔ خان صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی جوابی پریس کانفرنس کی ہے اور خان صاحب کو بڑا ترکی بترکی جواب دیا انہوں نے۔ ان کے جوابات بھی سن لیجئے۔ الیکشن اس ملک میں ہماری تو کوشش یہی ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہوں، پورے ملک میں ایک ہی بات، آپ کے گھر کے اوپر جی پولیس چلے گی، کس قانون کے تحت گئی، آپ نے کس قانون کے تحت وہاں پہ مسلح لوگوں کو جو ہے وہ رکھا ہوا، ترک پسند اور دہشت گرد جو ہیں وہاں پہ جو موجود تھے۔ مریم نواز کے متعلق جو گفتگو کی ہے اس کو صحیح معنوں میں تکلیف پہنچی اور اسے اب یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ مجھے ایکسپوز کرے گی، میرے جھوٹ کو پکڑے گی۔ ناظرین سیاسی درجہ حرارت جو ہے نا اس میں کسی طرح کی کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے، اور اسی ہنگامے میں حکومت نے بھی ایک دوسرا بڑا قدم اٹھاتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات پر فی لیٹر 50 روپے تک سبسڈی دینے کا پلان بنایا ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات پر ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی۔ اس سے پہلے رمضان میں پورے پنجاب کے اندر مفت آٹا تقسیم کرنے کا اعلان بھی کر چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف آئی ایم ایف کے ساتھ سبسڈیز کے خاتمے کے وعدے بھی کر چکے ہیں۔ تو کیا آئی ایم ایف ایسے اقدامات پر تحفظات رکھتا ہے یا نہیں، اور کیا اتحادی حکومت بھی وہی غلطیاں کر رہی ہے جو تحریک انصاف نے جاتے جاتے کی تھی؟ کل وزیر اعظم کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کا اہم اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، وہاں کیا فیصلے ہوتے ہیں؟ ان تمام اہم ایشوز پر بات کرنے کے لیے میرے معزز مہمانوں میں آج پاکستان تحریک انصاف سے یاور بخاری صاحب اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ نہال ہاشمی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ سائرہ بانو صاحبہ ایم این اے ہیں جی ڈی اے سے، آپ بھی ساتھ موجود ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کی میں شکر گزار ہوں وقت دینے کے لیے۔ بخاری صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، خان صاحب نے آج بڑی ایگریسو قسم کی پریس کانفرنس کی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ایک افسر کے خلاف مقدمہ کرنے جا رہے ہیں۔ پھر فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پولیس اہلکار موجود تھا زمان پارک میں ان سب کی تصویریں لے لی ہیں، سب سے بدلہ لیا جائے گا۔ تو سر کیا یہ سٹیٹمنٹس ریاستی اداروں کو دھمکانے کے مترادف نہیں ہیں بخاری صاحب؟ آئی تھنک بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم۔ دیکھیں یہ باتیں غصے میں ہوتی ہیں نا، آئی تھنک یہ بدلہ لینے والی بات تو نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو ان کے جو دائرہ کار ہے جس سے ان لوگوں نے تجاوز کیا ہے اس کے اوپر ان کو بالکل ان کو ٹاسک پہ لینا چاہیے، کورٹس میں جانا چاہیے ان کے خلاف۔ اگر ہم نہیں کریں گے، ہم نے پچھلی دفعہ چھوڑ دیا جو 25 مئی کو ہوا، وہ ہم لوگوں نے غلطی کی، ہمیں پتہ تھا کون کون ہے، اور ہم لوگوں نے پھر بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ کارروائی یہ ہوتی ہے کہ آپ قانون کے تحت کارروائی کرتے ہیں، آپ کسی کو نکال تو نہیں سکتے، آپ شو کو نوٹس ہی دیں گے وہ جواب دے گا تو ایسے ہی چلے گا کام، اور یہ کرنا چاہیے۔ جو کل زمان پاک میں ہوا ہے انپریسیڈنٹڈ ہے کہ گھر کا گیٹ توڑے، اور میں پرسوں کورٹ میں خان صاحب کے ساتھ تھا، وہاں پہ خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا جی میں ہر دفعہ پیش ہونے کے لیے میں حاضر ہوں، لیکن میری جان پہ ایک دفعہ اٹیمپٹ ہو چکا ہے، اور یہ لوگ دوبارہ ہمیں دیکھیں جو انفارمیشن کرن آتی ہے وہ اندر سے ہی آتی ہے نا۔ کوئی آپ کا دوست ہوتا ہے، کوئی آپ کا وہ ایسا بندہ ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سیاست کس رخ کو اختیار کر رہی ہے اور تباہی ہونی ہے، تو انفارمیشن ہے کہ ان لوگوں نے خان صاحب کو قتل کر سر ایک انفارمیشن اور بھی ہے سنجرانی صاحب کے حوالے سے، ان کی ملاقات ہوئی ہے کوئی اہم،
تو اس اہم ملاقات میں کوئی خان صاحب کی طرف سے کوئی میسج کنوے کیا گیا ہے کیا؟ آئی ڈونٹ نو. دیکھیں میں اس لیول پہ ہوں نہیں کہ میں کمنٹ کروں, اور اگر ہوئے تو بہت اچھا ہوا ہے. دیکھیں آپ کو یہ سیاسی ٹیمپریچرز کو ریڈیوس کرنا ہے, کیونکہ ہم سیاستدان پارلیمان کو خود اس کا تقدس ختم کرتے جا رہے ہیں, اور پھر تھرڈ فورس تو آتی ہے نا, جب آپ گیپ کریٹ کریں گے, اسپیس دیں گے تو کوئی نہ کوئی تو آئے گا. لیکن جو کچھ کل زمان پاک میں ہوا, کل جو کچھ یہاں پہ لاہور اسلام آباد انٹرچینج میں ہوا, یہ زیادتی تھی. پھر جوڈیشل کمپلیکس میں آپ مجھے بتائیں اتنی عوام آئی کہاں سے؟ یہ کہتے ہیں نا کرائے کے اور دہشت گرد, مطلب رانا ثناء اللہ نے اس سے پہلے بھی پٹھانوں کو دہشت گرد کہا کہ وہاں پہ جو پٹھان تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں اور ٹی ٹی پی کے ہیں. لا حول ولا قوت, اللہ رانا ثناء اللہ کو عقل دے. یہ انٹیریئر منسٹر تو مجھے کہیں سے لگتا ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی مطلب جس کو کہتے ہیں بے وقوفیوں کا پلندہ ان لوگوں نے اکٹھا کر کے اور بٹھا دیا جو تباہی مچا رہے ہیں. سر مان لیتے ہیں حکومت کی طرف سے غلطیاں کی جا رہی ہیں, لیکن جو پی ٹی آئی کے کارکنان وہاں موجود تھے, انہوں نے جو ریاستی اداروں کی گاڑیوں کے ساتھ کیا ہے, پولیس کی گاڑیاں نہر میں کس طرح سے ڈالی گئی ہیں, وہ درست ہے؟ دیکھیں بالکل کچھ بھی درست نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کرن کہ آپ کے پاس ایک ڈنڈا ہے, پولیس کھڑی ہوئی ہے, کوئی آگے تجاوز نہیں کر رہے. پولیس آ کے جب لاٹھی چارج کرے آپ کے اوپر, اور لاٹھی چارج بھی کس چیز کے اوپر کر رہی ہے, پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جتنی ہماری بسز کھڑی تھی سب کے شیشے جان بوجھ کے توڑے گئے, ان کے سائیڈ ویونگ مررز, ان کے شیشے وہ توڑے گئے. یہ لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے وہاں پہ پرائیویٹ لوگوں کا, وہ ریاست کر رہی ہے. مجھے بتائیں جب لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا, اور وہاں پہ ہماری ایم پی اے سماویہ کے اوپر ڈائریکٹلی وہ شیل مارا, پہلے اس کو شیل لگا, پھر اس کو پلاسٹک بلٹ لگی, اور یہ لوگ پھر بھی آپ فوٹوگراف دیکھیں کہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کو کہ یہ گرے یا یہاں سے ہٹے. جب ریاست باپ کا کردار ہٹ کے ایک گھنڈے کا کردار شروع کر دے گی تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے تحفظ کے لیے آپ نے تو اپنی چادر چار دیواری کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. یہی لوگ آتے تھے مریم کے ساتھ, جتنے لوگ بھی ان کے آتے تھے, چاہے میں کہتا ہوں 2 لاکھ آتے تھے کہ 200 آتے تھے, کبھی پولیس نے نہیں روکا. یہ لوگ ہمیشہ آتے تھے, ان لوگوں نے آ کے اپنی ہیئرنگز کر کے چلے گئے. ہمارے لوگوں کو کیوں روک رہے ہیں؟ ہمیں تو خطرہ ہی ریاست سے. عدالتوں کے باہر جو ہوا وہ کیا تھا بخاری صاحب؟ کہاں پہ؟ جب مریم صاحبہ آتی تھی. نہیں, وہاں پہ مجھے بتائیں ریاست نے کبھی روکا ہو ان کے ورکرز کو, کہیں بھی روکا ہو؟ میں پھر اس کے لیے کوئی فوٹیج نکال دیں کہ ریاست نے روکا. احسن اقبال صاحب سر, ان کو روک دیا تھا. احسن اقبال کو اندر جانے سے اگر کیا بھی تھا تو غلط کیا تھا. اگر مثال کے طور پہ ابھی ہمارے لوگوں کو روکا جاتا ہے نا, مطلب 20 کو روکا جاتا ہے, تو ہم لوگ کیا بولیں کہ یہ صحیح کر رہے ہیں؟ دیکھیں جو آپ کی پارٹی کے پولیٹیکل ورکرز ہیں, چاہے احسن اقبال ہے, چاہے یہاں پہ فواد چودھری ہے, جو بھی ہے, دیکھیں جب کورٹ میں کیس ہوتا ہے آپ کی لیڈرشپ کا, الاؤ کرنا چاہیے. سر ہاشمی صاحب السلام علیکم. بخاری صاحب کی بات آپ سن رہے ہیں, سر کہہ رہے ہیں جب ریاست باپ کے کردار کے بجائے گنڈے کا کردار ادا کرنا شروع ہو جائے نا تو پھر اسی طرح کے مناظر ہوتے ہیں. تو سر یہ جو ساری سچویشن ہوئی ہے, کیا اس سے حکومت گھبرا رہی ہے خان صاحب کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے؟ کیونکہ ایک طرف میں دیکھتی ہوں جو اجلاس ہوتا ہے وزیر اعظم صاحب کی زیر صدارت, اس میں عوام کے ریلیف کے لیے پیٹرولیم مصنوعات پر 50 روپے تک کی سبسڈی کی بات ہو رہی ہے, پھر IMF سے سبسڈی نہ دینے کے وعدے کیے ہوئے ہیں, تو پھر یہ بات وعدہ توڑنے کے مترادف ہو جائے گا. تو کیا سر کیا مقبولیت سے گھبرا رہے ہیں ہاشمی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرن, جب یاور صاحب گفتگو کر رہے تو میں نے ٹیشو پیپر اٹھا لیا, میں نے کہا یا وہ رو پڑیں گے تو ان کو دیکھ کے میں نہ رو پڑوں. اتنی مظلومیت کی داستان انہوں نے بیان کی ہے, مائی گاڈ, انہوں نے جو نقشہ کھینچا ہے, اور لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے سارے کارکن نعت شریف اور حمد و ثنا کرتے ہوئے جا رہے تھے, اور ان سب کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور پھونک مار رہے تھے وہ. اب ان کی پھونک میں اتنی طاقت تھی کہ پولیس کی گاڑی جل جاتی تھی, ان کی پھونک میں اتنی طاقت تھی کہ پولیس کی گاڑی جو ہے نہر میں گر جاتی تھی. ان کی پھونک میں کیا طاقت تھی. اچھی بات کر رہے ہیں, اور انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. آج جو خان صاحب کا لب و لہجہ تھا, جو انہوں نے گفتگو کی ہے, وہ قومی لیڈر کو زیب دیتا ہے. ایک سب آرڈینیٹ امپلائی ہے جو IG ہے, اس کے نیچے لوگ ہیں. آپ اگر اسے جو لفظ جو ان کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے استعمال کیا, تو آپ اگر کریں گے تو لوگ ایک قدم آگے جا کے بات کریں گے. اور خان صاحب کے لیے مجھے ایک لفظ کہنا ہے کہ یاور بھائی یا تو ان تک پہنچا دیں, ان للہ و انا الیہ راجعون. ہر شخص کو اللہ کے پاس جانا ہے اور ہم سب کو مرنا ہے. تو خان صاحب تو کہتے تھے میں لا الہ الا اللہ, میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہوں. اب وہ رانا ثنا سے بھی ڈرتے ہیں, IG سے بھی ڈرتے ہیں, ہر چھوٹے موٹے لوگوں سے ڈرتے ہیں.
چلو میں سمجھتا ہوں اگر مریم نواز سے ڈرے تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے, اس سے ڈر کر کے ان کے پر بہتان لگانے کی کوشش کی. مریم نواز از نو مور کنوکٹڈ, وہ عدالت سے باعزت طور پہ بری ہو چکی ہیں. ان سے ڈرنا میرے سمجھ میں آتا ہے کہ سیاسی مخالف, مگر دیگر لوگ جو آپ کے سب آرڈینیٹ ہیں, گورنمنٹ کے سرونٹس ہیں, ان سے آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے. عوام سے آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے, چپراسی سے نہیں ڈرنا چاہیے, عدالت سے نہیں ڈرنا چاہیے. اگر آپ صاف ستھرے ہیں, مسٹر کلین ہے, مگر اگر آپ اپنے لوگوں کو اپنے گھر میں اپنے حفاظت کے لیے بلاتے ہیں, واپس آؤ, مجھے بچاؤ, میں جا رہا ہوں, مجھ پہ حملہ ہو گیا, میرے ساتھ عدالت چلو, اور جتنے جملے ماضی میں آج بھی وہ ادا کر رہے ہیں سب کے لیے, لیڈرشپ کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے. سر سابق وزیر اعظم ہیں, اگر اس طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار کر بھی رہے ہیں تو حکومت آپ کے پاس ہے, سر شیورٹی دے دیں ان کو, ان کی سیکورٹی کر دیں, ان کو محفوظ کر دیں, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. اور اس طرح کی جو بات کر رہے ہیں سر آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف. انسان میں آپ کو سیکورٹی دیتا ہوں ایز اے پاکستانی کہ وہ محفوظ رہیں گے. ان کا انجام جو ہے وہ حسرت دیکھتے رہیں گے کہ وہ پاکستان کو جہاں پر لے جانا چاہتے تھے نقصان. بلوائیوں کا جتھا اس ملک میں نہیں چلے گا, نفرت منافرت نہیں چلے گا, غنڈہ گردی نہیں چلے گی, رول آف لا کے علاوہ کوئی چیز اور نہیں چلے گی. صحیح. سائرہ بانو صاحبہ کمنٹ کیجئے گا. خان صاحب اتحادی ہیں, آپ کے اتحادی رہے ہیں, مسلسل الزام لگا رہے ہیں, آج بھی یہی کہا ہے انہوں نے کہ ان کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے. خدا نخواستہ انہیں کوئی کیوں قتل کرنا چاہے گا؟ اور اب آپ لوگوں کو بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی خان صاحب کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ السلام علیکم. اتنی گفتگو ہو چکی, انہوں نے بھی کہا اور انہوں نے بھی کہا. تو دیکھیے آپ کو اپنے کیا پاکستان کے حالات اور یہاں قانون اور یہ جو آپس میں جو بیان بازی چلتی ہے, جس کو پنجابی میں بولوں کہ بڑکے مارنے کا مقابلہ ہے, تو اس سے تو کسی چیز کی بعید نہیں ہے. آپ مطلب پورے دن میں میرے خیال میں کہ شاید بچپن سے لے کے جب سے ہوش سنبھالا اور اب تک یہ لا قانونیت ہی دیکھیے, اس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ ماڈل ٹاؤن کا کیس نہیں حل ہو سکا کہ جہاں پر ثبوت بھی ہیں اور لوگوں کو ڈائریکٹ ان کے چہروں پہ ان کی گولی ماری گئی, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ اب آپ جیسے آپ نے کہا کہ سیاسی گرما گرمی ہے, تو میرے خیال میں اب اس کو ختم ہو جانا چاہیے اور ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ خوف دونوں طرف ہے. اگر پی ڈی ایم کو دیکھا جائے تو ان کو عوام میں جانے کا اور اپنی ہار کا خوف ہے, اور یہ خوف ہے کہ اگر یہ آ گیا تو ہمیں نہیں چھوڑے گا. اور خان صاحب کو اب یہی لفظ استعمال کروں گی کہ یہ خوف ہے کہ اگر میں پکڑا گیا تو یہ مجھے مار دیں گے. تو یہ خوف کی فضا ختم ہونی چاہیے, اور خدا کے واسطے پاکستان پہ رحم کریں. اچھا, ویسے یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ بیٹھ جانا چاہیے اب. اور پچھلے دنوں دونوں طرف سے یہ سٹیٹمنٹس بھی آئے ہیں, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آیا ہے, وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے, لیکن وہ ڈیڈ لاک کہاں پر ہے؟ یہ نہال ہاشمی صاحب آپ کے لیے بھی اور بخاری صاحب آپ دونوں کے لیے بھی سوال ہے کہ اس سے پہلے سر اس لیے کہ دونوں طرف خوف کی فضا ہے, اور اس خوف کی فضا میں کسی سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو. ٹھیک سر, ایک تو یہ بات کہ ڈیڈ لاک کہاں پر ہے, دونوں طرف سے اسٹیٹمنٹس آ گئے ہیں کہ اب کسی بھی معاملے پر اب بیٹھ جانا چاہیے تاکہ جو ایک انسٹیبلٹی ہے سسٹم میں پورے کے پورے اس کو بہتر کیا جائے. سیکنڈلی سر, کل رات جو ساری سچویشن ہوئی ہے, تحریک انصاف کے کارکنوں کی طرف سے 3 حملے ہوئے ہیں, پی ایس ایل کی ڈیوٹی پر معمور جو گاڑی تھی اس کو سر پھینکا, اس کی ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں. اب سر اگر ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ان کے اوپر مقدمات ہوتے ہیں, ان کی گرفتاریاں ہوتی ہیں, تو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ زیادتی ہو رہی ہے. سر یہ تو ریاست کو چیلنج کرنے والی بات ہے نا. کرن آپ دیکھیں جو کل خان صاحب کے گھر کے ساتھ ہوا, ان کو ملا کچھ بھی نہیں. ان لوگوں نے پتہ نہیں 16 رائفلیں یا جو بھی ڈالی, کہاں سے ڈالی. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نوکروں کے کمرے میں نہیں جا سکے کیونکہ دروازہ لاک تھا. ارے بھائی تم گیٹ کو توڑ کے جا رہے ہو, وہ دروازہ نہیں توڑ سکتے ہو. خان صاحب کے گھر کے ساتھ جو کچھ ان نے کیا, اور دیکھیں کہتے ہیں پیٹرول پمپ کی بوتلیں, وہ جو اسٹنگ پی رہے تھے, جو کوک پی رہے تھے, وہی بوتلیں وہاں پہ اٹھا کے پھر لے آئے. وہ شکر ہے فوٹوگرافس وہ جو ابھی بم بنانا سکھا رہے ہیں خان صاحب. دیکھیں ہنسی آتی ہے. میں بالکل جی ڈی اے کی جو میری بہن ہے سارا, جی سائرہ کی میں بات سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. یہ خوف کی فضا ہے دونوں طرف. دیکھیں, اور خوف کی فضا ایسی ہے کہ غلطی کا اندیشہ ایسا ہے کہ کسی وقت بھی ہوگی. پی ڈی ایم اپنی سیاسی موت مر چکی ہے. ثالثی کون کرا سکتا ہے؟ دیکھیں ثالثی یہاں پہ
मैं समझता हूं कि सिवाय जनरल आसिम के कोई भी नहीं है, क्योंकि किसी के ऊपर यकीन ही नहीं है। वही फोर्स है जो और सर जो आप समझते हैं कि जो सालिसी कर सकते हैं उनके ऊपर रोजाना खान साहब तनकीद के नशर चलाते हैं, फिर वो कैसे किरदार अदा करें? देखें, वो इसलिए कि पहले देखें, हम ये कहते हैं कि एक बैगेज है, लंदन प्लान की बात होती है, फिर जो कुछ आज तक हो रहा है वो सारी चीजें आप देख रहे हैं, आपके सामने है। इंटरिम गवर्नमेंट का ये काम है जो वो कर रही है। आप इतना मुझे बता दें, पॉलिटिकल रैली बंद करती है, ये उनका काम है, जबकि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया, आपकी जलसा बंद कर रही है। ये तो टोटली मरियम जो बयानियां 2 दिन पहले देती है वो फिर अगले 2 दिन के अंदर अंदर वो इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाता है। मरियम से हमें कोई, सर आपकी हुकूमत में ये सारी चीजें नहीं होती थी? 2 दिन पहले आपके वज़रा आके बता देते थे इसकी गिरफ्तारियां होने वाली हैं, उसको पकड़ा जाना है, और 2 दिन के बाद गिरफ्तारियां भी हो जाती थी। वो तो मैं समझता हूं कि उनको ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के थ्रू वो जरिए भी उनके ऊपर मुकदमे चलने चाहिए कि जो कैबिनेट के अंदर बात डिस्कस हो रही है उसको आप क्यों आगे लाते हैं। देखिए होता क्या है, जिसके खिलाफ एक बकायदा प्रूफ मौजूद हो उसकी गिरफ्तारी तो होगी। फिर ये कहते हैं कि खान साहब मुजरिम की तरह जाए, उनके ऊपर जो है वो मुकदमात होने चाहिए, यानी फवाद चौधरी साहब की बात कर रहे हैं, जो मर्जी है, जिससे कैबिनेट की बात जो आउट करता है, मजारी साहिबा की बात कर रहे हैं। देखिए जो कैबिनेट की बात जब आउट होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी वजीर किसी भी पार्टी का हो, किसी की भी गवर्नमेंट का हो, कैबिनेट की बात आउट नहीं होनी चाहिए जब तक वो प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के थ्रू ना आए। और ये गिरफ्तारियों वाली बातें तो फजूल सी बातें हैं, लेकिन मेन चीज ये है कि अगर बैठना है तो इनको इलेक्शन का पहले वो अंदेशा देना, वो एक इंटीमेट करना होगा कि हम इलेक्शन जल्दी करवाने की उसमें है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो आपने एक और बात की ना कि ये सब्सिडी दे रहे हैं, हमने जब सब्सिडी जाते जाते दी थी हमने बताया था पैसा कहां से आएगा, ये बताएं पैसा कहां से आएगा। हमने तो कहा हमारे जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है हम उसको स्लो करेंगे, वो पैसा बचाएंगे, जो पंजाब और केपी के पास सरप्लस था वो डाल के हमने सब्सिडी दी थी। सही है सर, वैसी मामला जो है ना वो फाइनलाइज नहीं हो पा रहे हैं, और ये जो सब्सिडी की बात हो रही है इस पर आईएमएफ नाराज हो सकता है सर, तो इस जो सिचुएशन है हमारी मुतामिल हो सकते हैं कि आईएमएफ की नाराजगी का बैगेज अपने ऊपर डालें सर? देखिए, अल्लाह के अलावा कोई भी नाराज हो जाए हमें उसकी परवाह नहीं है। मैं अभी बात सुन रहा था, खौफजदा वो लोग नहीं होते हैं, सुन ले, खौफजदा वो लोग नहीं होते हैं जो पाकिस्तान को अंधेरे से रोशनी में लाते हैं, बिजली घर बनाते हैं। खौफजदा वो नहीं होते जो मोटरवे बनाते हैं, मेट्रो बस बनाते हैं, ऑरेंज ट्रेन बनाते हैं। खौफजदा वो नहीं होते जो अपने नौजवानों के हाथ में लैपटॉप देते हैं, डंडा नहीं देते हैं। खौफजदा वो नहीं होते जो बिजली घर लगाते हैं। खौफजदा वो नहीं होते हैं जो सीपैक लेके आते हैं। खौफजदा वो नहीं होते हैं जो पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाते हैं। खौफजदा वो लोग होते हैं जो $39 बिलियन कर्ज लेने के बाद पाकिस्तान में एक भी ईंट नहीं लगाए, पाकिस्तान के इलेक्शन करवा लें, इल्म नहीं दिया, कलम नहीं दिया, कलम। अच्छा, इलेक्शन में आप कौन से मुंह लेके जाएंगे? हम तो जाएंगे कि हमने बहुत कुछ किया है। आप इलेक्शन नहीं करवाते, हमारे दौर में निहाल भाई इलेक्शन आप नहीं करवाते, रोड बनाए, हमने सड़कें इलेक्शन से आप इतना दूर भाग रहे हैं ना। आपके पास, अरे जनाब, हम इलेक्शन भी करवाएंगे, आपको धूल भी चटवाएंगे और आपको शिकस्त होगी। आप ये बात याद रखिएगा। कल की निहाल साहब, ये जो कल की अहम मीटिंग होने जा रही है ये किस लिए हो रही है? क्या इलेक्शंस के हवाले से ही तो वजीर आजम साहब इत्यादियों से डिस्कस नहीं करने वाले कि इलेक्शंस में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं केपी के और पंजाब वाले? ये तो वो तो उनका इस्तेकाक है, वजीर आजम जिससे चाहे जो चाहे डिस्कस करे। अब रह गया दिलेरी, मियाँ साहब सुन ले, और उसकी बेटी मरियम, वो इतनी दिलेर है कि इमरान खान तो घर से नहीं निकल रहा, अवाम के पास जाएगा कैसे कि वो इलेक्शन, वो चाहता है कि इलेक्शन ना हो। एक डरपोक आदमी और एक दिलेर लड़की के दरमियान कोई इलेक्शन का मुकाबला है। एक दिलेर आदमी और जिसके ऊपर बंदूक लेके खड़े हुए थे कि साइन करो, वो कहता था ओवर माई डेड बॉडी। तो दिलेरी हमने बड़े बड़ों के देखी है। दिलेरी वो भाई यू टर्न लेने वाले में दिलेर हो सकते हैं। कभी कोई अमेरिका को गाली दे रहा है, अच्छा ये डरे हुए हैं उन लोगों से जिनको इन्होंने बुरा भला कहा, ये डरे हुए हैं उन टीएलपी वालों से, उन अल्लाह के नेक बंदों से, ये डरे हुए उन पुलिस वालों से जिनके ऊपर इन्होंने गोली चलाई, जिन पर तशद्दुद किया, जिनको खंदकें खोद दी, उनसे डरे हुए हैं। ये डरे हुए हैं जिनके पाकिस्तान के लोगों के मुंह से निवाला छीन लिया, उनसे डरे हुए हैं। ये उनसे डरे हुए हैं जो लोग जानते हैं कि बुखारी साहब के कहकाओं में ना, सायरा साहिबा आपके कहकाओं की आवाज नहीं है, लेकिन आपके चेहरे से वो मुस्कुराहट अंदाजा हो रहा है। आप किस बात पे मुस्कुरा रही हैं? और ये दिलेरी से मुकाबला कर रही हैं खान साहब का। 2018 वाली इलेक्शन नहीं होगी। ये डरे हुए हैं कि अब 2018 वाली इलेक्शन नहीं होगी, अब आरटीएस नहीं बैठेगा, अब धांधली नहीं होगी, अब फैज नहीं आएगा, अभी शहबाज शरीफ बैठ जाएगा, होंगे अब साकिब नसार नहीं होगा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ये इस बात से डरे हुए हैं
کہ ثاقب نثار نہال بھائی الیکشن کروائیں پھر دیکھ لیتے ہیں. الیکشن کروانے کا آپ کریں تو صحیح, نیت تو شو کریں. یہ کیبنٹ میں جو کل آپ کی میٹنگ ہو رہی ہے اس کے اندر الیکشن سے بھاگنے کے لیے آپ لوگوں نے طریقے نکالنے ہیں. یہ دلیری جو آپ ٹی وی کے اوپر دکھا رہے ہیں حقیقت میں اس کے بالکل برعکس حالات ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کریں, ٹی وی پہ آ کے بیان دینا بڑی آسان بات ہے. آپ آئیں پنجاب میں, آپ آئیں پنجاب میں, آئیں کے پی میں آپ کی یہ دلیری دیکھتا ہوں. آپ آئیں تو صحیح نا. سمجھتے ہیں, دہشت گرد سمجھتے ہیں. سائرہ صاحبہ آپ بھی کامنٹ کر دیجئے. نے جشن منایا. جمان پارک میں رہنے والے لوگوں نے, مکینوں نے, عورتوں نے کہا کہ بہت اچھا کیا پولیس نے آپریشن کیا. انہوں نے دہشت گردی کا ایک گڑھ بنایا ہوا تھا. انہوں نے آنے جانے جو لوگ رہتے شادرہ میں, جو لوگ رہتے دھرم پورہ میں, ان سے جا کے پوچھیں. نہال صاحب آج شو میں ایک خاتون ہے مائنورٹی میں, وہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ انہیں بولنے کا موقع نہ دیں. سر ان کا بھی سنیں نا موقف. سائرہ صاحبہ شوق سے بولے, شوق سے بولے. جی نہیں میں تو وہ یہ سن رہی ہوں, ایسے لگ رہی ہے جیسے وہ پرانے ڈراموں میں ایسے نعرے سنتے ہوتے تھے جب ایک ڈرامہ چلا تھا اور اس کے اوپر. ابھی یہ دور ہے سوشل میڈیا کا, 2023 کا. اب جو بھی ہے سب کچھ ہمارے آپ صبح آنکھ کھلتی ہے اور سب نے جس نے رات میں جو سوچا بھی وہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اور جو بھی آپ نے بات کی کہ کیبنٹ کی بات باہر نہیں آنی چاہیے, وہ جو بند کمروں میں باتیں ہوتی ہیں اس کی بھی پریڈکشن ہم لوگ تک پہنچ جاتی ہے. باقی اب یہ وہ والی سیاست نہیں ہے 1980 کی یا 90 کی جس میں آپ بتائیں گے کہ آپ نے گٹر بنوایا یا نالی بنوائی. آپ نے میرے پاکستان کے لیے کیا کیا, میری زندگی گزارنے کی جو باقی چیزیں آپ نے اس کے لیے کیا کیا. آپ نے روڈز تو بنوا دی لیکن ہاسپٹل نہیں بنوائے کہ اس روڈ پہ چلتے ہوئے. باقی یہ ساری چیزیں اچھا سائرہ صاحبہ اسی گفتگو سے پہلے ایک گفتگو اور بھی ہو گئی جو بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کیبنٹ کے اندر باتیں ہوتی تھیں وہ جنہوں نے بھی باہر آ کے کی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے سیکرٹ ایکٹ کے تحت. حمایت کرتی ہیں آپ اس مطالبے کی؟ نہیں بالکل ہونی چاہیے تھی. اور میں جس وقت اتحادی تھی تب بھی یہی بات ہوتی تھی کہ ادھر سے میٹنگ ختم نہیں ہوتی تھی اور باہر ساری خبریں باقاعدہ ٹکر چل رہے ہوتے تھے اور سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ چیزیں باہر پہنچاتا کون ہے. ایون جس وقت بجٹ میں مارا ماری ہوئی اور ہم لوگوں نے تہذیب کا مظاہرہ کیا اسمبلی میں, تب بھی ایک بات چلتے کیجول سی شاید. اچھا سائرہ صاحبہ یہ جو اپوزیشن کے رہنماؤں کی گرفتاریوں والی باتیں ہوتی تھیں یہ کیبنٹ کے اندر ہی ڈسکس ہوتی تھی اور وہیں سے باہر آتی تھی؟ تو وہاں پر اگر کوئی بات ہوتی تھی وہیں سے آتی تھی. میں تو ظاہر پارلیمانی میٹنگ تک جو پوری پارلیمنٹ کی میٹنگ ہوتی تھی میں تو اس تک ہی تھی, کیبنٹ تک تو میرا وہ نہیں تھا. لیکن فوراً وہ باتیں باہر آ جاتی تھی ود ان سیکنڈز. ہم تک تو چھوڑیں, وہ اپوزیشن تک پہنچی ہوئی ہوتی تھی کہ بھئی وہاں پر چلے گئے. باقی یہ کہ اگر الیکشن یہ نہیں کروائیں گے, میں برملا ہر پروگرام میں امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں آپ دونوں لوگ, کیونکہ خان صاحب آن ریکارڈ یہ بات کر چکے ہیں کہ نیب میں تو کوئی عمل دخل ان کا تھا ہی نہیں, ان کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا, ڈورے تو کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہوتی تھی. تینوں مہمان آپ ساتھ ہی موجود ہیں میرے. مزید آگے میں نے الیکشن کے حوالے سے بھی ڈسکس, بریک لے رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آتی ہوں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. نہال ہاشمی صاحب, سر رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے ریفرنس لائیں گے. پاکستان میں سر کبھی بھی سیاسی جماعتوں پر پابندی کے حوالے سے یہ کوئی اچھی مثال تو نہیں رہی ہے. اگر ایسا کچھ کریں گے تو پھر ساری زندگی یہ داغ مٹ نہیں سکے گا. پھر بھی چاہتے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی کا داغ اپنے اوپر لگائیں. ہاشمی صاحب مجھے ایک اشتہار یاد آ گیا, داغ تو اچھے ہوتے ہیں مگر میں ساتھ ہی آپ کو یہ بات بتاؤں, یہ جو داغ پاکستان کو ڈال رہے ہیں, جو داغ پاکستان کے معاشرت پہ ڈال رہے ہیں, معیشت پہ ڈال رہے ہیں, نوجوانوں پہ ڈال رہے ہیں, انتظامیہ پہ ڈال رہے ہیں, منصفوں پہ ڈال رہے ہیں, اداروں پہ ڈال رہے ہیں, یہ داغ کیسے دھلے پھر؟ دیکھیے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ لیڈر کو بہت دلیر ہونا چاہیے. لیڈر جو ہے باپ کی طرح کردار ادا کرتا ہے. باپ اپنے بچوں کے پیچھے نہیں چھپتا ہے. کبھی کوئی لیڈر نہیں کہتا ہے کہ آؤ میری جان بچاؤ, پہلے تم لوگ اپنا جانوں کا نذرانہ پیش کرو پھر میں. لیڈر تو سامنے سے, اسی لیے کہتے ہیں لیڈ کرنے کا نام ہے لیڈر. لیڈر سامنے سے لیڈ کرتا ہے. لیڈ کرنے والے لیڈر لندن جا کے نہیں بیٹھتے ہیں نہال بھائی, لیڈر لندن نہیں بھاگتا, بگوڑا نہیں ہوتا ہے. چھپ جاتے ہیں, لندن جاتا ہے اور وہ پھر واپس آتا ہے, جیل جاتا ہے, بگوڑا نہیں ہوتا ہے, واپس کوئی نہیں آتا ہے. بھگوڑا آپ کا لیڈر ہے, وہ بھاگا ہوا عدالت سے. بھگوڑا آپ کا لیڈر ہے جو بھاگا ہوا عدالت سے. اتنا بڑا بھگوڑا ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا. نواز شریف کو آپ نے بھیجا تھا نا,
आपके लीडर ने भेजा था इलाज करने के लिए, जब उसको जहर दे रहे थे नवाज शरीफ के घर में, जब आपने हमला किया था, क्रेन लेके गए थे, उसके दरवाजे तोड़े थे, हकीकत पे बात करें, लीडर आपकी बातें पब्लिक नहीं मानती है, हकीकत पे बात करें, आपने भेजा था, कैसे नहीं मानती पब्लिक? ये वही नवाज शरीफ है जो कि इस मुल्क में अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आता है अदालती अहकामात के ऊपर और फिर जेल चला जाता है, उससे भगौड़ा नहीं करता, उसको दिले रात नहीं कहते। मंजे में सियासतदान है हाशमी साहब, मंजे में सियासतदान है, आप सिर्फ मुझे ये कहिए पीटीआई पर पाबंदी लगनी चाहिए सर? ये जब ये बात होगी तो देखा जाएगा, जब पाबंदी की बात होगी फिर आप ये सवाल उनसे करिएगा। अभी ये सवाल उनसे करिए, अभी ये सवाल इनसे करिए कि पीटीआई को ये सियासत करना चाहिए कि अपने मुल्क को जला दें, खाकसर कर दें, किसी के और के इशारों पे हर किसी पे हमलावर हो, अपने नौजवानों को इखलाक बिगाड़ दें, अपने शहर अपनी शहरों पे हमलावर कर होते रहे। सियासी जमात पर सर पाबंदी लगनी चाहिए, पीटीआई पर पाबंदी अगर सियासी जमात है पुरअमन, किसी पुरअमन सियासी जमात पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, किसी पुरअमन सियासी जमात पे पाबंदी, किसी जत्थे को इजाजत नहीं होनी चाहिए, किसी बलवाई को इजाजत नहीं होनी चाहिए, किसी दहशतगर्द को इजाजत नहीं होनी चाहिए, किसी फॉरेन फंडिंग को इजाजत नहीं होनी चाहिए। साहब क्या अपना कोई लाएहमल बना रही है क्या? किसी नए नाम से पार्टी का आगाज करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, देखिए ये लोग पाबंदी तो ऐसे लगा नहीं सकते हैं, ये तो बात ये भूल जाए। जत्था वो था जिसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कुर्सी से नीचे उतारा था और थप्पड़ मारे थे, जत्था वो था। जत्था वो था जिसे 2 जर्नलों को जलील किया था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। अच्छा, कब ये कहां पे रिकॉर्ड है? बुखारी साहब थप्पड़ किसने मारा था? जत्था वो है, इल्जाम नहीं लगाए, कहां पे थप्पड़ मारा? नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं, कहां पे थप्पड़ मारा? किस चीफ जस्टिस को थप्पड़ मारा गया भाई? नहीं, किस हाशमी साहब जब आप बात कर रहे थे मैंने रोका था बुखारी साहब को, अब उनको कंप्लीट करने दें जवाब देता हूं। दहशतगर्द वो हैं कि जो अपने बयानात के जरिए अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते थे। हम लोग ने तो डायरेक्टली जिसका बात है हमने वही की है। जहां तक बात है नून की, इन लोगों ने किस जनरल को छोड़ा है आज तक मुझे बता दें? ना जहांगीर करामत को छोड़ा, ना इन लोगों ने जनरल बेग को छोड़ा, ना इन लोगों ने जनरल मुशर्रफ को छोड़ा। इन लोगों ने तो अब हद कर दी ना, इन लोगों ने तो अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की जो बन नहीं सके, बदकिस्मती से इनकी कि वो लोग रह गए। लेकिन 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 ये लोग पाबंदी लगाने की जुर्रत भी नहीं कर सकते। ये सोच सकते हैं, जुर्रत नहीं कर सकते। ये जुर्रत करके मुझे दिखाएं, इतनी बड़ी पॉपुलर पार्टी को ये नाअहल कर नहीं सकते, ना पाबंदी लग सकती है। ये लगा लेंगे तो ये लोग फिर भी जितनी पॉलिटिकली ये लोग बैंकरप्ट हो चुके हैं, ये और बैंकरप्ट होंगे। साहिरा बानो साहिबा, ये जो बात हो रही है अभी, ये क्या लगता है आपको? ये हुकूमत की जानिब से ये सिर्फ तड़ियां हैं, धमकियां हैं, गीदड़ भपकियां हैं, या वाकई पाबंदी लगाई जा सकती है पीटीआई पर? और सेकंड क्वेश्चन ये कि आप समझती हैं किसी भी सियासी जमात पर पीटीआई पर पाबंदी लगनी चाहिए? नहीं जी, नहीं लगनी चाहिए। समाज सियासी जमात है तो ज़ाहिर है सियासत है तो वो करनी चाहिए। बाकी ये चीज़ें हैं, ये तो हालात के हिसाब से होती हैं। जैसे उन्होंने बोला है कि हर पार्टी में इस किस्म के अनासर मौजूद हैं। अगर हम अपना सिंध देखें तो इन इलेक्शन के दिनों में वहाँ पर जो गुंडागर्दी होती है वो तो आपने देखी ही नहीं। और दूसरा, उससे मुझे एक बात याद आ गई निहाल हाशमी साहब से कि इन्होंने जो पुलिस का कहा था, हमें नहीं पता कि हमारी पुलिस कैसी है। अभी कुछ अर्सा पहले इनके बेटे और इनके साथ भी इनके जो इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी, उनके इलाके में मतलब सिंध में, वहाँ पर पुलिस ने इनके साथ क्या किया था। बाकी ये नहीं लगनी चाहिए। एमक्यूएम पे इन्होंने लगाई तो एमक्यूएम कहाँ पर है? वो अभी भी है। तो धड़े बना दिए उनके, लेकिन वो धड़े जो भी हैं उनके दिल वहीं धड़कते हैं और वहीं से वो होते हैं। अच्छा, पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आप आके सियासी मैदान में मुकाबला करें, सियासी मैदान में आके मुकाबला करें। बाकी इस किस्म की बात बाकी रही। ये हुकूमत, ये तो पाबंदी देखिए उनको बढ़ावा फिर दिया किसने? उस वक्त जो एमक्यूएम थी वो तो इतनी ज़्यादा वो नहीं वो हो सकती थी, ये सारा कुछ नहीं हो सकता था। फिर ये देखिए बात तो वही है ना, आप एमक्यूएम की बात कर लें, टीएलपी की बात कर लें और 10 और लोगों की बात कर लें, फिर ये लोग मुझे टाइम नहीं देंगे। आपने कहा ना कि मैं अक़लियत में हूँ, तो अभी ये जिस वक्त बात हुई थी, अभी तो इन लोगों ने नया झगड़ा पश्तूनों पे शुरू किया हुआ है कि पठान है तो वह दहशतगर्द है। ऐसे तो पंजाबी तालिबान भी पकड़े गए थे, ऐसे तो पंजाबी तालिबान भी पकड़े गए थे। क्योंकि इस किस्म की चीज़ों को हमें नहीं कहना चाहिए। और मैं तो अभी 1-2 प्रोग्राम किए तो उनको भी यही कहा कि नेशनल टीवी पे इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। बाकी रही ये हुकूमत, ये तो खुद बेसाखियों के सहारे खड़ी है। मैडम, किसी भी कौमियत से दहशतगर्दी को जोड़ना मुनासिब नहीं है, और मरियम साहिबा ने भी ऐसी कोई बात नहीं की। जी जी,
نہیں یہ ابھی انہوں نے 2 خواتین کا ذکر کیا جو پلانٹڈ تھیں، جنرل بٹ صاحب کی وہ ایک بیٹی تھیں اور دوسری کون سی تھی، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ پٹھان ہے، میں پٹھان ہوں، میرے فادر پٹھان ہیں۔ پٹھان تو بہت بہادر، غیور اور دلیر قوم ہے، وہ پٹھانوں کو آپ لوگوں نے دہشت گردی سے کیسے جوڑ دیا؟ اور انہی کے بیان تھے، وہ تو محسن داوڑ صاحب نے ٹویٹ کی تو اس کے بدلے میں مریم صاحبہ نے بہت اچھے سے الفاظ استعمال کیے، لیکن ان جو خواتین تھیں انہوں نے بھی یہی بولا تھا کہ پشتون ہیں، طالبان ٹائپ لگ رہے تھے۔ تو ایسے پنجابی دہشت گرد بھی پکڑے گئے ہیں ماضی میں۔ باقی کسی جماعت پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے، سیاست کے میدان میں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس قسم کے ایسے ہتھ کنڈے اور یہ سب کچھ نہیں وہ ہونا چاہیے۔ پھر آخری دفعہ کہتی ہوں کہ بجائے کہ بہت زیادہ نقصان ہو نہال جائے، صاحب یہ بات تو درست ہے ویسے، اور اس کی حمایت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ دہشت گردی کو کسی بھی قومیت کے ساتھ جوڑنا، مطلب دہشت گردی تو اپنی ایک نفسیات ہے نا۔ ہم نے تو کبھی کسی کو یہ بات نہیں کی، ہماری پارٹی نے نہیں کی، ہماری پارٹی کے پی کے صوبائی حکومت میں بھی ہم رہے ہیں اور ہمارے پارٹی کے بہت بڑا طبقہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ تو از خود کسی نے یہ پی ٹی آئی کی منصوبہ بندی لگتی ہے، ہم کبھی نہیں کہتے۔ سر محسن داوڑ کی ٹویٹ ہے، محسن داوڑ آپ کے اتحادی ہیں، محسن داوڑ صاحب نے اگر غلطی، محسن داوڑ صاحب نے اگر محسن داوڑ صاحب نے کوئی بات کی ہے تو وہ آخری آسمانی صفات تو نہیں، ان سے بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے، انہوں نے غلط فہمی کے بنیاد پہ کیا ہے یہ بات۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم سب غلط بندے بولے تو غلط فہمی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ چیئرمین تحریک انصاف بار بار کسی لندن پلان کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک اور لندن پلان کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ نون لیگ الزام لگاتی تھی کہ عمران خان صاحب کسی لندن پلان کا حصہ تھے، تاریخ دہرا رہی ہے خود کو، دہرائے گی، کیا چکر ہے؟ بالکل وہ صحیح لگاتے ہیں، ان کو یاد آ رہا ہے رک رک کے لندن پلان کہیں بھی جو 2018 میں کیا تھا۔ میں آتی ہوں آپ کے پاس سوال لے کے، ان کو تو کمپلیٹ کرنے دیں پہلے۔ جی جی دیکھیں، جو لندن پلان کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں نا، تو جہانگیر ترین لندن میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، وہاں پہ بیٹھ کے میٹنگ ہوتی تھی، وہ کوئی کسی پاکستانی ادارے کے ساتھ میٹنگز نہیں ہوتی تھی۔ یہاں پہ جو لندن پلان ہے وہ ہے کیا؟ کیونکہ پولیٹیکلی دیکھیں، اگر آپ کرن آپ سٹریٹس میں جائیں، سڑکوں پہ جائیں، لوگوں سے سوال کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم 2/3 اکثریت والی بات تو ختم ہو گئی ہے۔ ابھی تو یہ کوئی 80-85% کے اوپر بات چلی گئی ہے پنجاب کے اندر، اور کے پی کے اندر تو اس سے بھی زیادہ ہے کہ اگر کل الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی ان کو روند کے چلی جائے گی۔ لندن کے اندر کیا ہوا، ان لوگوں کو جو بات نظر آ رہی ہے، ہاشمی بھائی الیکشن کے بعد ہنسنا، وہ اس وجہ سے تو نہیں ہنس رہے کہ پتہ نہیں الیکشن ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ نہیں، ان کو پتہ ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے، ان کو پتہ ہے الیکشن نہیں ہو رہے، ان لوگوں نے کروانے نہیں۔ اچھا، لندن کے اندر جو ان کا پلان بنا ہے وہ یہ ہے کہ گارنٹیز لی گئی ہیں کہ خان کو اریسٹ کرنا ہے اور خان کو الیکشن سے ایلیمینیٹ کرنا ہے۔ ایلیمینیشن اور ختم کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک کہ خان کا منہ بند کر کے رکھنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ ہمارے خدشات ہیں کہ یہ لوگ نہیں کروانا چاہ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ خان کی زندگی لے لینی ہے۔ میں آن ٹیلی ویژن کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گورنر عمر چیمہ صاحب، ان کو پانی کے اندر کچھ ملا کے دیا گیا اور 2 دن وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے جب وہ گورنر تھے۔ اور میں آپ کو ٹیلی ویژن کے اوپر کہہ رہا، آپ جا کے عمر چیمہ سے پتہ کر لیں جا کے۔ اور یہ میں بڑی سیریس بات کر رہا ہوں، میں بڑی سیریس بات ہونا چاہیے تو بڑا الزام ہے، میں بڑی سیریس بات کر رہا ہوں، عمر چیمہ سے پتہ کر لیں۔ اچھا، پھر ہم لوگوں نے تو خان صاحب کو سجیسٹ کیے کہ اگر ان سے ملاقات کریں، نہ پانی پیے نہ کھانا کھائیں، ان سے جو ہاتھ بھی ملائیں تو سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے السلام علیکم کریں اگر ملاقات ہوتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، آپ رضوان جو آئی او تھے، آپ ان کا دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ خان صاحب کو یہ بڑی، میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں جن کے ہمیں خدشات ہیں۔ لیکن جو آپ نے عمر چیمہ کے حوالے سے بات کی تو اس کے اوپر میں نے تو نام لیا ہے نا، میں نے تو نام لیا ہے، اس کی فوراً میڈیکل رپورٹ سامنے آنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ تینوں مہمان، سائرہ بانو صاحبہ، نہال ہاشمی صاحب اور ساتھ یاور بخاری صاحب، بہت شکریہ آنے کے لیے پروگرام میں۔ ایم کیو ایم کے حوالے سے بات کرنے جا رہی ہوں۔ اوبویسلی ان کو قائم ہوئے 39 سال گزر گئے ہیں۔ کل کراچی میں ایک بڑا پاور شو بھی کیا گیا، لیکن اس شاندار تقریب میں نا ایک شخص ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا تھا۔ اسے الطاف حسین کے بعد متحدہ کا طاقتور ترین شخص کہا گیا ہے۔ خالد مقبول کے چہرے کے پیچھے اسے اصل سربراہ کہا جاتا رہا ہے، لیکن وہ کہیں کھو گیا ہے۔ وہ ساتھ جو ہر پریس کانفرنس میں ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کو حاصل ہوتا تھا، وہ کہیں کھو گیا ہے۔ گزشتہ روز ایم کیو ایم نے اپنا 39واں یوم تاسیس منایا۔ اسٹیج پر خالد مقبول صدیقی تھے، مصطفیٰ کمال تھے، فاروق ستار تھے، نسرین جلیل تھیں، سب نظر آ رہے تھے، لیکن اگر کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا نا تو وہ پارٹی کا سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان تھا۔ لیکن ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا۔
اس سال کے آغاز سے اب تک ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے آدھے درجن سے زائد کی پریس کانفرنس کی ہے. عامر خان صرف ایک پریس کانفرنس کے علاوہ کہیں نظر نہیں آیا اور اس پریس کانفرنس میں بھی وہ بڑے خفا اور بجھے دکھائی دیے تھے. حالانکہ یہ 12 جنوری کا وہ تاریخی دن تھا جب ایم کیو ایم ایک بار پھر اکٹھی ہوئی تھی. فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال نے پارٹی میں واپسی کا اعلان کیا تھا. خالد مقبول صدیقی نے پریس کانفرنس کی تھی تو عامر خان بالکل برابر میں ہی تو بیٹھے ہوئے تھے, بیچ میں کوئی دوسرا نہیں تھا. لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا, وہ ساتھ پھر کبھی ایک ساتھ دکھائی نہیں دیا. ایم کیو ایم کے متحد ہونے کے صرف 3 دن کے بعد 15 جنوری کو ایم کیو ایم پاکستان نے بلدیاتی الیکشن سے بوائیکاٹ کا اعلان کیا. سربراہ خالد مقبول صدیقی پریس کانفرنس کرنے آئے تو ایک جانب فاروق ستار اور دوسری جانب مصطفیٰ کمال کھڑے تھے, لیکن پارٹی کے سینئر ڈیپٹی کنوینر عامر خان کہیں نظر نہیں آئے. لیکن ایک دن بعد خالد مقبول صدیقی نے پھر کانفرنس کی, یہاں بھی مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار موجود تھے, لیکن سینئر ڈیپٹی کنوینر عامر خان غائب تھے. مردم شماری جیسا اہم موضوع, کراچی کے مسائل پر بات یا پھر لندن پراپرٹیز کیس میں فتح, ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے جب بھی پریس کانفرنس کی, پارٹی میں لوٹنے والے فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال تو تھے, لیکن مبینہ طور پر پارٹی کو چلانے والا کہیں نہیں دکھائی دیا. حالانکہ صرف ایک سال پہلے جب ملک میں تحریک عدم اعتماد کا بڑا شور تھا, ایم کیو ایم پاکستان منظر عام پر چھائی ہوئی تھی, عامر خان اپنی پارٹی کو فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں کے سربراہان سے ملاقاتیں کر رہے تھے. تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد بھی حکومتی وزراء جب ایم کیو ایم کے عارضی مرکز آتے تو وہ اوبویسلی عامر خان ہی تھے جو انہیں نہ صرف ویلکم کرتے تھے بلکہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر پریس کانفرنسز کرتے تھے. پارٹی سربراہ خالد مقبول صدیقی بھی جب میڈیا کے سامنے آتے تو عامر خان ہمیشہ برابر میں موجود ہوتے تھے, لیکن اب برابر یا قریب تو کیا, عامر خان دور تک بھی کہیں دکھائی نہیں دیتے ہیں. ذرائع بتا رہے ہیں ایسا کہ عامر خان پرانے ساتھیوں کی واپسی پر خوش نہیں ہیں. پاک سرزمین پارٹی کے متحدہ قومی موومنٹ میں انضمام پر تحفظات رکھتے ہیں. مصطفیٰ کمال اور دیگر پی ایس پی رہنماؤں کو پارٹی میں سینئر عہدے دینے کے حق میں بھی نہیں ہیں. اسی ناراضگی اور تحفظات کو دور کرنے کے لیے گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے 3 مارچ کو ان سے ملاقات بھی کی, اختلافات بلا کر ساتھ چلنے کی پیشکش بھی کی ہے, لیکن کوئی نتیجہ تو نکلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام مجھے ایم کیو ایم پاکستان کے ڈپٹی کنوینر فاروق ستار صاحب جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم فاروق بھائی. یہ تمام دھڑوں کے انضمام کے بعد کل یوم تاسیس منایا آپ لوگوں نے, آپ سمیت ساری قیادت سٹیج پر موجود تھی, لیکن پارٹی کے سینئر ڈپٹی کنوینر موجود نہیں تھے, کہیں دکھائی نہیں دیا. کیا وجہ تھی, کہاں غائب ہیں وہ؟ غالباً فاروق ستار صاحب تک آواز میری نہیں پہنچ پا رہی ہے. فاروق ستار کے ساتھ رابطہ بحال کرتے ہیں, جب تک آپ چھوٹا سا بریک لیجئے, واپس آتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم فاروق بھائی. عامر خان صاحب کہاں ہیں؟ کل یوم تاسیس پر نہیں تھے, کیا وجہ ہے ان کی, کہاں غائب ہیں وہ؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک بڑے طویل عرصے کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کا اتنا بڑا جلسہ ہوا, اور اگر کراچی کی حالیہ تاریخ میں جو گزشتہ سالوں میں جلسے ہوئے ہیں, شاید ان میں سب سے بڑا جلسہ 18 مارچ بروز ہفتہ یعنی کہ جو گزشتہ روز جلسہ ہوا ایم کیو ایم پاکستان کا, یہ 2 مہینے 7 دن کی پریپریشن تھی. 11 جنوری کو ہمارا انضمام ہوا ہے, اور اس میں رابطہ کمیٹی کے ایم کیو ایم کے تمام جو دھڑوں یا جو بکھرے ہوئے لوگ تھے وہ جب سب آئے تو اپنے ساتھ جتنے بھی مختلف علاقوں, اور یہ خالصتاً کراچی کے کارکنوں کا, کراچی کے حامیوں ہمدردوں اور کراچی کے شہریوں. جلسے میں فاروق بھائی عامر خان کیوں نہیں آئے؟ دیکھیں, عامر خان بھائی بھی نہیں تھے, فیصل سزواری بھائی بھی نہیں تھے, اور آپ کہیں گے تو محمد حسین بھائی بھی مجھے نظر نہیں آئے تھے, وسیم اختر بھائی بھی نہیں تھے. اب دیکھیں, میں سب کو بھائی کہہ رہا ہوں, اچھا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وجہ سے نہیں تھا. کسی کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ شاید وہ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں, کسی کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ شاید انہیں کووڈ کی طرح کے کوئی سمٹمز ہیں, کسی کے بارے میں مجھے کہا گیا کہ وہ شہر میں نہیں ہے, کسی کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی کوئی گھر کی بہت ضروری کوئی ایمرجنسی تھی. باقی سب ایک طرف, لیکن سی کنوینئر وہ نہیں تھے اور ڈپٹی کنوینئر کو نہیں معلوم. فاروق بھائی
نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں کہاں نہیں ہے، لیکن اگر وہ کل کے پروگرام میں نہیں تھے تو میں تو جب گیا تھا 11 جنوری کو تو ماشاءاللہ عامر خان بھائی تو جو سیٹ میرے لیے رکھی گئی تھی اس پر بیٹھے ہوئے تھے، میں تو ان کے برابر میں جا کے بیٹھ گیا، میں نے تو اس بات پر بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اور خالد مقبول بھائی نے ان سے 2 بار کہا بھی کہ آج یہ مصطفیٰ بھائی اور فاروق بھائی پہلی بار آئے ہیں تو آپ ان کو جگہ دے دیں، وہ آ جائیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا، تو پھر بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو مطلب میں نے تو ان کو دیکھا تھا 11 جنوری کو وہ تھے، اس کے بعد بھی کئی مرتبہ تھے، پھر مجھے نہیں معلوم کہ وہ کسی وجہ سے کم آ رہے یا نہیں آ رہے اور کل کے جلسے میں کیوں نہیں تھے۔ خالد مقبول بھائی سے میں استفسار کروں گا۔ یہ گورنر سندھ نے بھی 3 مارچ کو ایک عام ملاقات کی تھی نا، اس بیٹھک میں کیا ہوا؟ کیوں بات نہیں بن سکی؟ کیوں عامر خان کے تحفظات دور نہیں کر سکے؟ اب یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ تحفظات ہے یا نہیں ہے، اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھائی سے ملاقات ہوئی تھی تو اس میں کوئی ان کے تحفظات پر بات ہوئی تھی، بلکہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھائی تو پھر ان کی دعوت پر ان کے گھر بھی تشریف لے گئے تھے اور ان کے گھر جا کر بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ نہاری بنائی تھی وہ بھی وہ کھائی تھی اور کھا کر آئے تھے۔ تو میں نے تو اسی حد تک سنا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ ان کے گھر پہ یا گورنر ہاؤس میں جب ملاقات ہوئی تو کیا گفتگو ہوئی۔ فاروق بھائی ان کی ناراضگی کی نا خبریں چلتی رہی ہیں سر، اگر ایسی کوئی ناراضگی نہیں، اگر کوئی تحفظات نہیں ہے تو خود انہوں نے تردید کیوں نہیں کی ابھی تک؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو میرے ان ساتھیوں کو اگر میں نہیں مانتا جو آپ کہہ رہی ہیں، لیکن مفروض ہے، چلیں آپ جو کہہ رہی ہیں تو وہ یہ بات رابطہ کمیٹی میں تحریری طور پر لکھ کے دیں کہ بھائی ہمیں ان چیزوں پر تحفظات اعتراضات ہیں، یا خالد مقبول صدیقی بھائی سے ٹائم لے کر انہیں دیں انفرادی۔ اچھا، گزشتہ 3 مہینے میں نا 5 بڑی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، خالد مقبول صدیقی کے ساتھ عامر خان کی جگہ آپ اور مصطفیٰ کمال صاحب نظر آئے، ایسا کیوں؟ آپ سے زیادہ اس کی فکر مجھے ہونی چاہیے، میری طرح میرے اور ساتھیوں کو ہونی چاہیے، اور ہماری طرف سے کسی کو پیچھے نہیں کیا گیا، کسی کو روکا نہیں گیا، ہماری طرف سے کسی کو آگے پیچھے کرنے کی کوئی پیشگی شرط نہیں تھی۔ تو میرے خیال میں پھر میرا یہ منصب اور میرا یہ مقام نہیں کہ میں آپ کی اس بات کا کوئی جواب دوں اور میں اس مفروضے کے سمندر میں غوطے لگاؤں۔ اچھا فاروق بھائی، چند دن پہلے رابطہ کمیٹی اجلاس میں کوئی جھگڑا بھی ہوا، جلتے ہوئے اجلاس میں کارکنان داخل ہو گئے تھے، یہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ میرے خیال میں قطعی کوئی جھگڑا نہیں تھا، اللہ نہ کرے کوئی ہاتھا پائی نہیں ہوئی، اور اگر کہیں پر میرے 1-2 ساتھیوں نے تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کر لی، دونوں کا اپنا ایک جو ہے نقطۂ نظر تھا، کوئی اختلاف رائے تھی، یہ چیزیں تنظیمی ہوتی ہیں، رابطہ کمیٹی میں ہوتی ہیں، پھر رابطہ کمیٹی ہی میں سیٹل ہو جاتی ہیں۔ فاروق بھائی، آفاق احمد صاحب نے نا کچھ دن پہلے کہا تھا کہ اس انضمام سے پی ایس پی نہیں 23 اگست کے بعد والی ایم کیو ایم ختم ہو گئی ہے، تو سر کیا وہ اس ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں جس کی سربراہی آپ کے پاس سے سب سائڈ ہو گئے ہیں، سب ختم ہو گئی؟ دیکھیں، یہ تو اگر مصطفیٰ کمال بھائی سے ہی ان سوالوں کے جواب لیے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، لیکن انہوں نے میرے خیال میں ایم کیو ایم میں واپس آنے کے بعد اپنی ان ساری باتوں کو کہا یہ ماضی کا صیغہ ہے اور یہ ارتقائی عمل ہے، سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی ہے، اور آدمی اپنے تجربوں سے سیکھتا ہے، اس میں وہ غلطیاں بھی کرتا ہے، پھر اس کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ میں محمد صاحب کے حوالے سے پوچھ رہی تھی آپ سے، ویسے بہت بہت شکریہ فاروق ستار صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی جمعے کو، اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، اللہ حافظ۔